بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبردار ہوشیار، اپنے پیاروں کو بچائیں. پوائنٹ نمبر 2، آپ سب تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ حکومت نے دکانیں کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کا جو میں آج بات بتانا چاہ رہی ہوں اس کا حوالہ کیا ہے؟ جاوید چودھری کا کالم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حکومت نے یہ کیوں کھولا؟ دکانیں کھولنے کی اجازت حکومت نے کیوں دی؟ دیکھیے، آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں کہ کتنا یہ کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلنے کا خطرہ ہے. آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، لیکن حکومت نے کیوں دکانیں کھولنا الاؤ کیا؟ کیونکہ حکومت کو دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا. یا تو وہ بیماری کو قبول کر لیتی یا وہ بھوک کو قبول کر لیتی. لیکن اگر وہ بھوک کو قبول کر لیتی تو آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت وغیرہ شروع ہو جاتا. جب انسان ایک بھوکا ہے تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. تو پھر اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس اتنے سورسز موجود نہیں ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو راشن پہنچانا شروع کر دے. اب آپ کو بہت بہتر پتا ہے کہ ابھی تک جتنا ہو چکا ہے، گھروں میں لوگوں کو رکھا گیا ہے، دکانیں بند ہیں، تو لوگوں کے پاس جتنا بھی جمع پونجی موجود تھی، بیچارے غریب لوگ جو ہیں، دکاندار ہیں، اور مہنگائیاں آپ کے سامنے ہیں، تو بیچارے ساتھ ساتھ ہی کماتے اور کھاتے ہیں، تو وہ کہاں سے پورا کرتے؟ ان کے پاس جو کچھ بھی جمع تھا وہ بھی انہوں نے جو ہے خرچ کر لیا ہے. تو اب ظاہر ہے اب لوگوں کے پاس، بلکہ بیکریاں جو چل رہی تھیں ان کے پاس خام مال بھی ختم ہو گیا تھا. تو یا تو بھوک کو قبول کیا جاتا، تو اگر بھوک کو قبول نہ کرتے تو پھر اس بیماری کو قبول کرنا تھا. تو دیکھیے کہ اسکالر نے کیا کہا ہے، کہ بہت بڑی بات اسکالر نے کی ہے. دیکھیے، اس کو غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو لائٹ نہ لیجئے گا. اپنے پیاروں کی جان اب آپ نے خود بچانی ہے. اب گھر کا جو فرد ہے، ٹھیک ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بچائے. اب اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایک ایک فرد کی اب اپنی ذمہ داری ہے. حکومت اب کچھ نہیں کر سک رہی، تو اب ہمارا اپنا فرض ہے ہم اپنی آنکھیں کھول کے اب جو ہے دھیان سے اپنی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے. اسکالر نے کیا کہا ہے؟ لوگ بیمار ہو کر مر کر خود ہی سمجھدار ہو جائیں گے. تو دیکھیں، اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کہ یہ بیماری اتنی پھیل جائے، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے. اور دکاندار جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دکانیں کھول لیں، لیکن وہ اپنی دکان پر رش نہ لگنے دیں. سختی سے ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ رش نہ لگنے دیں. تھوڑا تھوڑا کر کے کمائیں، لیکن اپنی جانیں بچا جائیں، اپنی جانیں بچائیں. دیکھیں، اس اسکالر نے کہا ہے اگر ہم آج بھی ٹیسٹ کرنا شروع کریں تو ملک میں 10-12 لاکھ مریض نکل آئیں گے. حکومت کے پاس اتنی مشینری موجود نہیں ہے جتنے ماشاءاللہ ہمارے لوگ ہیں کہ وہ سب کا ٹیسٹ کر سکے. تو حکومت اپنی جگہ پہ مجبور ہے. وہ کہتے ہیں 10-12 لاکھ مریض اگر ہم ٹیسٹ کریں تو نکل آئیں گے. یہ کسی اسکالر نے کہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تعداد لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد کروڑ تک چلی جائے گی. اگر ہم نے ہوش نہ کیا تو یہ کروڑ تک چلی جائے گی. جاپانیوں کی 2 عادتیں ان کو بچا گئیں. اب دیکھیے گا جاپان کیوں بچ گیا کورونا سے. انہوں نے کہا جاپان کی یہ عادتیں تھی، سنیے گا. وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ماسک پہنتے آ رہے ہیں. جاپانیوں کی عادت ہے یہ ماسک کے بغیر ہجوم میں نہیں جاتے. دوسرا، وہ دوسروں سے ہاتھ نہیں ملاتے، جھک کر ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں. تیسرا، یہ جوتے لے کر گھروں میں داخل نہیں ہوتے. چوتھا، یہ جڑی بوٹیوں کا سوپ پیتے ہیں. پانچواں، یہ حکومت کی ہر وارننگ پر مذہب کی طرح عمل کرتے ہیں. اور افسوس ہے ہم لوگوں پر کہ ہم مذہب پر بھی عمل نہیں کرتے. دیکھیے گا، آپ کو میں یہ بات بتا دوں، اسے پکا لکھ لیں. دیکھیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہ جنہوں نے ایران کا انقلاب لایا تھا، ٹھیک، جب وہ گئے ہندوستان میں تو انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر گائے کا جو گوشت ہے وہ کھانا جو ہے وہ قانونی طور پہ منع ہے. تو امام خمینی رحمت اللہ نے وہاں پر گائے کا گوشت نہیں کھایا. انہوں نے کہا کہ جو حکومت کا جو قانون ہے اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ ہم مذہب پر بھی صحیح طرح سے عمل نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیے گا، حکومت کی وارننگ کو سیریس لیں کہ سمارٹ نیٹ ورک، جو سمارٹ یہ جو کرونا وائرس کے جو طریقے ہیں بچنے کے، اس کا جو سمارٹ طریقے ہیں اس پر عمل کریں. چنانچہ یہ کرونا آیا اور جاپانیوں کا کچھ بگاڑے بغیر واپس چلا گیا. ہمیں عقل سے کام لینا ہے. اس سے پہلے کہ ہم جانوں کو دیں، ہم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں، اس کے بعد ہم عقل کر لیں. تو اتنی بے وقوفی سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے عقل کر لیں. ہم اتنی بے وقوف قوم ہیں. دیکھیے، افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے. میں نہیں کہتی بے وقوف، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے کہ ہم خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے گلیوں میں کھڑے ہو کر کرونا کو واضح دینے. خدا را ایسا ہرگز نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہم وطنوں اور پوری انسانیت پر رحم کرے. آپ سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ابھی سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.